چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. چلیں صفات خدا کی ایک دوسری تقسیم کی تھی، کیا ہے؟ نقص و کمال کے اعتبار سے یا کمال اور نقص کے اعتبار سے. تو کہنا نقص و کمال کے اعتبار سے خدا کی صفتیں دو طریقے کی ہیں. ایک کا نام ہے صفات ثبوتی، دوسرے کا نام ہے صفات سلبی. صفات ثبوتی کے سلسلے میں بتایا تھا صفات ثبوتی ان صفات کو کہا جاتا ہے جس میں صرف اور صرف کمال ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا نقص نہیں ہوتا. لہذا وہ صفتیں کہ جس سے خدا کے کمالات ظاہر ہوں، جس میں کبھی کوئی نقص نہ پایا جائے، اسے کہیں گے صفات ثبوتی. ٹھیک. کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں حالات کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کمال ہے وہی صفت، کبھی وہی صفت نقص بن جاتا ہے، عیب بن جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ شجاع ہیں، بہادر ہیں. شجاعت صفت ہے ایک، ٹھیک، لیکن یہ کبھی انسان کے کمال کو بیان کرتا ہے، کبھی انسان کے عیب کو. کمال کا بیان کرے گا آپ، کمال اس وقت بیان کرے گا جب آپ کسی چیز سے نہیں ڈر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈرا سکے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈرا سکے. آپ کسی چیز سے ڈرتے ہی نہیں. ٹھیک. تو یہ کیا ہے؟ کمال ہے. کمال. ٹھیک. یہی شجاعت کیا ہے؟ ایک وقت کمال ہے. کب کمال ہے؟ جب آپ دوسروں کو ڈرا رہے ہوں، جب دوسرے آپ سے ڈر رہے ہوں، جب آپ کو کسی کا خوف نہ ہو. ایک بندہ پیدا ہو گیا جس نے آپ کو ڈرا دیا، ایک بندے نے آپ کو ڈرا دیا. ایک آپ سے شجاع مل گیا، ایک آپ سے بہادر. شجاعت چلی گئی، تمہاری شجاعت چلی گئی. نقص آ گیا آپ کی شجاعت میں. کیا ہو گیا؟ وہی چیز جو کمال تھی کل، آج وہی کیا بن گئی ہمارے لیے؟ نقص ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ سخاوت ایک اچھی خصلت ہے، ایک اچھی صفت ہے. ٹھیک. آپ کبھی کسی سائل کو رد نہیں کرتے، کسی سائل کو آپ رد نہیں کرتے، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ہر سائل کے سوال کا جواب دیتے ہیں. واقعی یہ کمال ہے آپ کے لیے، یہ کمال ہے آپ کے لیے کہ آپ کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کرتے. جب تک آپ کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کر رہے ہیں، جب تک آپ اپنا مال لٹا رہے ہیں، راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، یہ سخاوت آپ کے لیے کمال بنی ہوئی ہے. ایک کو آپ نے رد کر دیا، سخاوت نہیں کی. ایک مرتبہ سخاوت نہ کرنے سے ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ سخی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت اس کی بنسبت، اس ایک سائل کی بنسبت کی جس کے سوال کو آپ نے پورا نہیں کیا ہے، آپ سخی نہیں ہیں. وہی نقص ہو گیا. کبھی ہے کبھی نہیں. تو جو خصلت، جو عادت، جو خوبی کبھی ہو کبھی نہ ہو، کبھی کمال کا سبب بنے کبھی
نقص کا سبب بنے، تو ایسی صفتیں اللہ کے لیے صفات ثبوتی نہیں بن سکتی. ایسی صفتیں اللہ کے لیے صفات ثبوتی نہیں بن سکتی. وہی صفتیں صفات ثبوتی کہلائیں گی کہ جو ہمیشہ کمال کو بیان کرے، جو کبھی بھی جن کے اندر نقص نہ آنے پائے. بات سمجھ میں آئی؟ صفات کمالیہ سے مراد وہ صفتیں کہ جو ہمیشہ کے لیے کمال ہو، جس میں کبھی نقص اور عیب پیدا ہی نہ ہو، ان کو کہا جائے گا صفات ثبوتی. لہذا اگر کوئی ایسی صفات کمالیہ ہے کہ جو کبھی کمال کو ظاہر کرتا ہے اور کبھی وہی نقص کو ظاہر کرتا ہے، تو پھر ایسی صفات کمالیہ کو صفات ثبوتی نہیں کہا جائے گا. صفات ثبوتی ان صفات کمالیہ کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ اللہ کے کمال کو بیان کریں، کبھی اس کے نقص کو بیان نہ کریں. لہذا وہ صفات کمالیہ کہ جو کبھی کمال کو بیان کریں اور کبھی نقص کو بیان کریں، عیب کو بیان کریں، اس کا شمار صفات ثبوتی میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اور صفات سلبی، صفات سلبی ان صفات کو کہا جاتا ہے کہ جو ہمیشہ نقائص کو بیان کرتے ہیں، عیب کو بیان کرتے ہیں، اور ہم ذات پروردگار سے ان صفات کو کیا کرتے ہیں؟ سلب کرتے ہیں. جن صفتوں سے، آسان لفظوں میں، جن صفتوں سے کوئی نقص، کوئی عیب ظاہر ہو، کیا ہے، ہم ذات پروردگار کو کیا ہے، اس صفت سے بری سمجھتے ہیں، پاک سمجھتے ہیں. اسی کو کہا ہے صفات سلبی. کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے اندر عیب رکھتی ہیں، نقص رکھتی ہیں، ہم ان صفتوں کو ذات پروردگار سے انکار کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں، سلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی. ٹھیک. اس طریقے کی صفتوں سے ذات پروردگار پاک ہے. لہذا ہر وہ صفت کہ جو اپنے آپ میں نقص اور عیب رکھتی ہو، ٹھیک، ذات پروردگار سے ہم اس صفت کی نفی کرتے ہیں، اسے کہا جائے گا صفات سلبی. لہذا اب وہ تمام صفتیں کہ جس کے اندر نقص ہو، عیب ہو، برائی ہو، اگر ہم اس صفت کی نسبت خدا کی طرف دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ذات پروردگار بھی ناقص ہو جائے گی، عیب دار ہو جائے گی. اور ذات پروردگار ہر قسم کے عیب سے، نقصان سے پاک و پاکیزہ ہے. لہذا وہ صفتیں کہ جو نقائص رکھتی ہیں، جو عیب رکھتی ہیں، ہم ان صفتوں کو ذات پروردگار سے سلب کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ صفتیں ذات پروردگار میں نہیں پائی جاتی. چلو دیکھیں کہاں تک تھا. ہاں، یہاں تک. باید توجہ داشت کہ در صفات ثبوتی خداوند ہیچ شائبہ از نقصان راہ نہ دارد. کہہ رہے اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ صفات خدا کی جو صفات ثبوتی ہیں اس میں کسی قسم کا نقصان، کسی قسم کی کمی نہیں پائی جاتی. صرف اور صرف کمال. ٹھیک. ایسا مفہوم کہ جو کمال کے ساتھ ساتھ نقص بھی رکھتا ہو، اس مفہوم کو ہم خدا کے صفات ثبوتی میں شمار نہیں کر سکتے. مانند صفت شجاعت، جیسے صفت شجاعت کہ بے معنی نہ ترسیدن و نہ ہراسیدن ہنگام مواجہ شدن با چیز اس کے. شجاعت کا معنی کیا ہے؟ نہ ڈرنا، نہ گھبرانا. کب؟ اس وقت جب انسان کو کوئی نقصان پہنچانے والی چیز سامنے آ جائے، انسان کو ڈرانے والی، نقصان پہنچانے والی کوئی چیز سامنے آ جائے اور انسان نہ ڈرے تو کہا جائے گا یہ شجاع ہے. شجاعت کے یہ معنی ہے. نقصان پہنچانے والی چیز کے روبرو آ کر
اس کے سامنے آ کر نہ ڈرنا، خوف نہ کھانا، یہ کیا ہے؟ شجاعت ہے۔ لیکن ان صفت گرچہ از یک جہت کمال است، اس طرف سے کہ جب کوئی ڈرانے والی، نقصان پہنچانے والی چیز سے انسان نہ ڈرے، تو یہی شجاعت کیا ہے مولانا؟ کمال ہے۔ چون موجود شجاع از موجود ترسو کامل ترس، کیوں؟ اس لیے کہ نہ ڈرنے والا ڈرنے والے سے بہتر ہے، نہ ڈرنے والا ڈرنے والے سے بہتر ہے، نہ ڈرنے والا ڈرنے والے کے مقابلے میں کامل ہے۔ لہذا اب ایسی صورت میں کہ جب نہ ڈرے انسان تو شجاع کہا جائے گا، اور یہ شجاعت اس کے لیے صفت کمال ہوگی۔ اما وصف شجاعت دلالت برنوی آصف پذیری شخص شجاع نیز می کند، لیکن یہی وصف شجاعت شجاع شخص کے لیے ایک قسم کی آصف، ایک قسم کے نقص کو بھی بیان کرتا ہے۔ کب؟ از آنجا کہ ہی چیزی در عالم نیست کہ بتواند آصفی بے خدا برساند، دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو خدا کو نقصان پہنچا سکے۔ شجاعت وہاں معنی پیدا کرتا ہے جب کوئی نقصان پہنچانے والی، ڈرانے والی چیز ہو اور انسان نہ ڈرے، جس کو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں ہے۔ ذات پروردگار کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز، ڈرانے والی چیز کوئی دنیا میں ہے کوئی ایسی چیز جو ذات پروردگار کو نقصان پہنچا سکے؟ ہر کوئی ایسی چیز جو خدا کو ڈرا سکے، تو پھر خدا کے لیے شجاعت معنی نہیں رکھتی۔ عیب ہے، نقص ہے کہ ہم ذات پروردگار کو صفت شجاعت سے متصف کر کے کہ خدا شجاع ہے۔ شجاعت کم معنی پیدا کرتا ہے جب کوئی ڈرانے والا، کوئی نقصان پہنچانے والا ہو اور انسان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرے، کھڑا ہو جائے کہ بھائی میں تو نہیں ڈرتا، میں تو نہیں گھبراتا، تو کہا جائے گا شجاع ہے۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں ذات پروردگار کو کوئی چیز نقصان پہنچانے والی اور ڈرانے والی ہے ہی نہیں، تو یہاں شجاعت اصل معنی پیدا نہیں کرے گا۔ ٹھیک، لہذا ہم خدا کو شجاع نہیں کہہ سکتے۔ در ان موارد ہر دو صفت، اس طریقے کی جگہوں میں یہ دونوں صفتیں، یعنی شجاع بودن و ترسو بودن، شجاع ہونا اور ڈرپوک ہونا، یہ دونوں صفتیں از خداوند سلب می شود، ہم ذات پروردگار سے ان دونوں صفتوں کا کیا کریں گے؟ سلب کریں گے۔ کہیں گے کہ خدا نہ شجاعت رکھتا ہے اور نہ ہی ترسو ہے، ڈرنے والا ہے، نہ خائف ہے نہ شجاع ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ شجاع اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، ترسو اس لیے نہیں ہے کوئی اس کے مقابلے میں شجاع نہیں ہے نا۔ حاصل ان کی صفات ثبوتی، ان صفات اس کی دلالت بر کمال منہائے نقص می کند۔ تو صفات کمالیہ میں دو چیز، صفات ثبوتی میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ صفات ثبوتی میں وہی صفت شامل ہوگی، یا اسی صفت کو صفات ثبوتی کہہ سکتے ہیں جو دو چیزیں رکھتی ہو۔ صفات ثبوتی میں وہی صفتیں شامل ہوگی جس میں دو، ایک کمال ہو ایک نقص نہ ہو، دو چیزیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک صفت کمال ہو لیکن کہیں پر آ کے نقص بن جائے، تو وہ صفات نہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ایک ساتھ ہونی چاہیے، کمال ہو نقص نہ ہو، یعنی ہمیشہ کمال ہو، منہائے نقص، نقص سے بری، نقص سے دور، جو بس اور بس کمال کو بیان کرے، جو ہمیشہ کمال کو بیان کرے، کسی جہت سے کسی رخ سے جس صفت میں نقص نہ آنے پائے، وہ صفات ثبوتی میں شریک اور شامل ہے۔
لہذا وہی کہہ رہے ہیں کہ حاصل ان کے نتیجہ یہ نکلتا ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ صفات ثبوتی ان صفات اس کے صفات ثبوتی وہ صفتیں ہیں کہ دلالت بر کمال، کہ جو کمال پر دلالت کے ساتھ ساتھ منہائے نقص میں کنت، جو نقص کو کیا ہے منہا جانتے ہیں الگ کرنا، جو نقص سے دور ہو، نقص سے پاک ہو، منہائے نقص جو کمال ہو، جو صرف کمال کو دلالت کرے۔ اس کا اگر خلاصہ کیا جائے اس کے جملہ، جو صرف اور صرف کمال پر، جو صرف اور صرف کمال پر دلالت کرے، جس میں کسی نقص کا کوئی شائبہ نہ ہو، جس میں کسی نقص کا گزر نہ ہو، اسے کہا جائے گا صفات ثبوتی۔ صفات سلبی صفاتی ہستن کی نقص را از خداوند نفی و سلب می کند۔ صفات سلبی ان صفات کو کہا جاتا ہے جو خدا سے کسی طرح کے نقص کو نفی اور سلب کرے، خدا سے کسی بھی طرح کسی بھی قسم کے نقص اور عیب کو جس کے ذریعے سے سلب کیا جاتا ہے، جس سے انکار کیا جاتا ہے، نفی کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے صفات سلبی۔ مانند جسم نبودن، جیسے خدا کا جسم نہ ہونا، عاجز نبودن، بی مکان و بی زمان بودن، یہ وہ صفات ہیں کہ جن صفات کے ذریعے سے ہم خدا کے عیب اور نقص کی نفی کرتے ہیں۔ جسم ہو جائے گا تو جسم ہونا عیب ہے، عاجز ہونا عیب ہے، مکان میں محدود ہونا عیب ہے، نقص ہے، زمان میں منحصر ہو کر رہنا، یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ عیب ہے۔ لہٰذا ہم کہیں گے خدا کو بھی جسم نہیں رکھتا، خدا عاجز نہیں ہے، خدا مکان کا محتاج نہیں ہے، خدا زمانے میں مقید نہیں ہے۔ تو یہ اس طریقے کی صفتیں کہ جن صفتوں کے ذریعے سے خدا کے عیب اور نقص کو دور کیا جائے، جس سے نقص پروردگار کو سلب کیا جائے، اسے کہیں گے صفات سلبی۔ صفات سلبی غیریت خداوند با دیگر موجودات و نقصہائی را کہ خداوند از ہم منزہ اس بیان می کند، اما صفات ثبوتی بر کمالاتی خدا خمند واجد اس آن واجد آنہاس دلالت می کند۔ کہہ رہے ہیں کہ صفات سلبی خدا کی غیریت کو جو دوسرے موجودات کے مقابلے میں رکھتا ہے، دوسرے موجودات کے مقابلے میں خدا جو فرق رکھتا ہے، خدا جو غیریت رکھتا ہے، جو دوسرے موجودات ہیں، ان دوسرے موجودات میں کچھ نقائص، کچھ عیوب پائے جاتے ہیں کہ جن سے خدا پاک و پاکیزہ ہے۔ لہذا صفات سلبیہ یہ بیان کرتا ہے، صفات سلبیہ یہ بیان کرتی ہیں کہ خدا دوسرے موجودات سے الگ ہے، دوسرے موجودات میں یہ نقائص اور یہ عیوب پائے جاتے ہیں، لیکن خدا میں یہ عیب، یہ نقائص نہیں پائے جاتے۔ یہ صفتیں دوسری موجودات کی ہیں، خدا کی نہیں ہیں۔ یہ صفتیں تمام موجودات میں پائی جاتی ہیں۔ ہر مخلوق جسم رکھتا ہے، ہر مخلوق عاجز ہے، ہر مخلوق مکان کا محتاج ہے، ہر مخلوق زمان میں مقید ہے، منحصر ہے۔ چونکہ یہ تمام صفتیں دوسروں میں پائی جا رہی ہیں اور خدا ان کا غیر ہے، لہذا یہ صفتیں اس میں نہیں پائی جائیں گی۔ ذات پروردگار سے ان صفات کو سلب کیا جائے۔ پس صفات سلبی کا کام کیا ہے؟ صفات سلبی خدا کی غیریت کو بیان کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جو نقائص، جو عیوب، جو کمیاں دوسروں میں پائی جاتی ہیں، اللہ میں وہ نہیں پائی جاتی ہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔
لیکن صفات ثبوتی خدا کی ذات میں جو کمالات پائے جاتے ہیں، خدا کی ذات میں جو کمالات پائے جاتے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں. یعنی خلاصہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ فرق کیا ہے دونوں میں. کہہ رہے ہیں کہ صفات ثبوتی ذات پروردگار میں پائے جانے والے کمالات کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. صفات ثبوتی خدا کے کمالات کو بیان کرتے ہیں، جو کمالات خدا میں پائے جاتے ہیں. اور صفات سلبی کے دو کام ہیں. بندوں میں جو صفات پائے جاتے ہیں، بندوں میں جو نقائص پائے جاتے ہیں، بندوں کے وجود میں، بندوں کی ذات میں جو کمیاں پائی جاتی ہیں، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے. ایک ان کا الگ بھی نام ہے صفات ثبوتی اور صفات سلبی کا. پہلے میں نے اشارہ کیا تھا، وہ کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ کو صفات جمالیہ کہا جاتا ہے اور صفات سلبی کو صفات جلالیہ. بس یہ دو نام رکھتے ہیں، صفات ثبوتی اور سلبی. کیا ہے اس کا؟ دو نام. یہ جو صفات ثبوتی ہے اس کا نام ہے کمالیہ، ٹھیک، اور اس کا نام ہے کیا مولانا؟ جلالیہ. بس جلالیہ اور سلبی میں کوئی فرق اگر کمالیہ یا جمالیہ، جس کو تین بھی کہہ سکتے ہیں آپ. صفات ثبوتی یعنی صفات جمالیہ، صفات سلبی یعنی صفات جلالیہ. لہذا اگر میں امتحان میں دے دوں کہ صفات کیا ہے جلالیہ اور جمالیہ میں کیا فرق ہے یا ان کی تعریف لکھو، تو وہی صفات کیا ہے ثبوتی اور صفات سلبی لکھنا ہوگا. کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، گھبرانا نہیں. یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو پڑھائی نہیں. ٹھیک، چلے کوئی سوال ہو؟ آپ لوگ اگر کچھ